السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد، یہ فواتح الرحمود کی جلد ثانی اور اس میں اصول اربعہ پر تفصیلی گفتگو فرمائی ہے مصنف نے، اور شارح نے اس کی بھرپور تفصیلات پیش کی ہیں. اس میں اصل اول کتاب یعنی قرآن، یہاں سے ہم آج درس کا آغاز کرتے ہیں. اور سب سے پہلے، جیسا کہ تمام مصنفین کا طریقہ ہے کہ اصل اول قرآن ہے، کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں. تو قرآن کریم کی تعریف یا کتاب کی تعریف سے ہی اس کا آغاز ہے. اب تعریف پر بھی ایرادات ہوتے ہیں کہ تعریف جو ہے وہ حقیقی ہے یا لفظی ہے، اور ہے بھی تو حقیقی تو وہ حد ہے یا رسم ہے، حد تام ہے، رسم تام ہے، کیا ہے. تو ایک وہ تعریف ہے جو انہوں نے کی ہے، اور ایک وہ تعریف جو مشہور ہے علماء اصول کے نزدیک، اور تمام مصنفین اس کو پیش کرتے ہیں، اسے بھی پیش کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، اور دونوں تعریفوں پر کچھ گفتگو پر فرمائیں گے آخر میں. تو چلیے دیکھیے، فرماتے ہیں الاصل الاول الکتاب، القرآن. اصل اول کتاب ہے یعنی قرآن. تو الکتاب القرآن، اور یوں کہہ لیجئے کہ الکتاب مبتدا اور القرآن خبر، اور یہاں حصر کے لیے خبر پر بھی الف لام لے کے آئے. تو یہ مقصود یہ بھی ہے کہ یہ جو دونوں لفظ ہیں، فرمایا لفظانی مترادفان الثانی اشہر من الاول، یہ دونوں مترادف لفظ ہیں. جب بھی ہم اصول میں بولتے ہیں کتاب، تو کتاب سے ہر مکتوب مراد نہیں ہوتا بلکہ قرآن. تو اس لیے الکتاب کی تعریف کی القرآن سے. ٹھیک ہے، یہ تعریف لفظی ہو گئی کہ معرف جو ہے معرف سے اشہر ہو، زیادہ معروف و مشہور ہو. تو اسی لیے کہا کہ یہ ہے تو دونوں مترادف لفظ، لیکن الثانی اشہر من الاول، دوسرا پہلے سے زیادہ مشہور ہے. کیونکہ جب کوئی القرآن یا قرآن کہتا ہے نا، تو فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر کوئی کہے الکتاب کہے تو کوئی ضروری نہیں کہ قرآن کی طرف ہی ذہن جائے. الگ الگ فنون میں جو ہے نا، الگ الگ کتابوں کی طرف ذہن جاتا ہے. جیسے الکتاب فقہ میں بولتے ہیں تو قدوری کی طرف ذہن جاتا ہے، نحو میں بولتے ہیں تو سیبوئے کی کتاب کی طرف ذہن جاتا ہے. مطلقاً لغتاً بولے تو کوئی بھی کتاب. فرماتے ہیں کہ وعرف القرآن بالمنزل للاعجاز بصورت منہ، قرآن کریم کی تعریف کی گئی ہے یوں، المنزل للاعجاز بصورت منہ سے. قرآن کی تعریف یوں کی گئی المنزل، تو یہ منزل کے ذریعے تعریف کی گئی، یعنی جو کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ صلاۃً تامۃً دائمۃً وافرۃً توازی منزلتہ ومنزلتہم وسلم تسلیما کثیرا، ان پر جو کلام نازل ہوا. دیکھیے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ہے عروج اور کمال ہے کہ کسی بھی فن کی بات چلے اور مشکل سے مشکل گفتگو ہو، جب سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی آ جائے تو ان پر درود اور سلام پیش کرنے میں کوئی شارٹ کٹ نہیں، کوئی بخالت اور کنجوسی نہیں. پورے آداب و
القاب کے ساتھ اور پورے احترام کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرنا چاہیے. جو طریقہ ہے وہ جتنا بہتر ہو سکے. چاہے کسی کے لیے ہمارے فصل بڑا فصل اجنبی ہو جائے اور مبتدا اور خبر میں 1 سطر 2 سطر 3 سطر کا بھی فاصلہ ہو جائے، یہ فاصلہ بالمقصود ہے، فصل اجنبی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کیسے پیش کیا کہ سرکار پر بھی اللہ تبارک و تعالی صلاۃ وسلام صلاۃ رحمت نازل فرمائے، ان کی آل پر بھی اور ان کے اصحاب پر بھی. اور کیسا درود، کیسی رحمت، تام متن دائمتن وافرہ، تام بھرپور اور مسلسل ہیں، لگاتار، نان اسٹاپ، مسلسل، ہمیشہ ہمیش، وافرتن اور بھرپور، خوب، اس میں کوئی کمی نہ ہو. اور ایسا وافر موفور کہ جو ان کے مقام و مرتبے کے مناسب اور موازی اور برابر ہو، اور ان کی آل اور ان کے اصحاب کے مقام و مرتبے کے بھی برابر ہو، اور ان پر خوب خوب سلامتی نازل فرمائے. ٹھیک ہے. قرآن کی تعریف کی کہ وہ کلام جو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا، للاعجاز بصورت منہ، کس لیے نازل ہوا؟ اعجاز کے لیے. قرآن کریم کی ایک کسی سورہ کے ذریعے لوگوں کو عاجز کر دینے کے لیے وہ کلام جو نازل ہوا. کس لیے؟ کہ اپنے قرآن کریم میں تو بہت صورتیں ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک سورہ کے ذریعے، یعنی پورے قرآن کے ذریعے ایسا نہیں، پورا قرآن تو معجزہ ہی معجزہ ہے، کسی ایک سورہ کے ذریعے بھی لوگوں کو عاجز کر دینے کے لیے کہ لوگ ایسا کلام پیش نہیں کر سکتے. تو وہ کلام جو اعجاز کے لیے نازل ہوا. کس لیے نازل ہوا؟ اعجاز کے لیے. اور پورے اپنے پورے کلام پورے کے ذریعے، کامل قرآن کے ذریعے نہیں، بے صورت من. کامل قرآن کے ذریعے تو اعجاز ہے ہی، ہے نا، بلکہ اپنے ایک جز اور ایک سورہ کے ذریعے بھی اعجاز کے لیے نازل ہوا. تو ہر سورہ، ہر سطر جو ہے نا وہ معجزہ ہی معجزہ ہے. تو مجموعی قرآن بھی معجزہ ہے. اے بصورت ہی بعضہ، یہ من جو ہے چونکہ من تبعیضیہ ہے، اس لیے اس کی توضیح یوں فرما رہے ہیں کہ ایسی کسی بھی سورہ کے ذریعے جو کہ قرآن کا باز ہے. قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں نا، ہے نا، تو وہ سب کے سب جو ہے نا الگ الگ انفرادن قرآن کا باز ہے. پورا قرآن 114 صورتوں پر مشتمل ہے. تو جب ہر سورہ معجز ہے تو پھر پورا قرآن بدرجہ اولا معجز ہوا نا. ان کانت تعریف للمجموع، اگر قرآن یہ تعریف جو ہے نا پورے قرآن کی ہو تو، پورے قرآن کی ہو تو یہ تعریف، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ من تبعیضیہ، کہ اس کے کسی بھی ایک سورہ کے ذریعے جو اعجاز کے لیے نازل ہوا وہ، او بصورت ہی من جنسہ فی الفصاحت والبلاغت والمنزلہ ان کان للمفہوم الکلی، اگر مفہوم کلی کی تعریف ہے تو یہ بھی من تبعیضیہ ہی کی توضیح ہوگی. بصورت ہی من، کسی بھی سورہ کے ذریعے جو اعجاز کے لیے نازل ہوا، اپنی کسی بھی سورہ کے ذریعے جو کہ قرآن کی جنس سے ہے. کس معاملے میں قرآن پاک کی جنس سے؟ فصاحت و بلاغت و مقام و مرتبے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس میں اس کے اندرون میں موجود ہیں، اپنے معانی کے اعتبار سے، بیان کے اعتبار سے اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، ہے نا. جو نظم کی صفات ہیں یعنی فصاحت و بلاغت، اس اعتبار سے بھی قرآن معجز ہے. تو کہنا یہ ہے کہ المنزل، قرآن کی تعریف کیا کی؟ المنزل للاعجاز بصورت منہ. تو الف لام یہ ہو سکتا ہے کہ استغراق کے لیے ہو، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جنس کے لیے ہو. الف لام کس کے لیے ہو؟ استغراق کے لیے. یا پھر اگر استغراق کے لیے ہو تو بے صورت منہ جو ہے نا، میں یہ کہنا کہ کوئی بھی ایک سورہ، تو ہر سورہ کے ذریعے، ہر سورہ کے ذریعے. اور اگر جن سے ہو تو جن سے قرآن کی تعریف کر رہے ہیں یہ،
تو یہاں بے صورت منہ سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی بھی اس سورہ کے ذریعے جو قرآن کریم کی جنس سے ہے. کس معاملے میں جنس سے ہے؟ تو اسی لیے کہا کہ اگر یہ تعریف مفہوم کلی کی ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اس سورہ کسی بھی سورہ کے ذریعے جو قرآن کریم کی جنس سے ہے. اور اگر تعریف مجموعے کی ہے جو استغراق کے لیے الف لام آتا ہے تو کسی بھی سورہ کے ذریعے جو قرآن کریم کی سورتوں میں سے بعض سورہ ہے، کوئی ایک سورہ ہے. ورد هذا التعریف بانه ليس تحدیدا. اب یہاں تعریف ہو گئی تو پہلا اعتراض، جو ارادات ہوتے ہیں اور پھر جوابات آتے ہیں ان کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. کہنے یہ تو تعریف کی گئی المنزل للاعجاز بصورت منہ، یہ تعریف ہو گئی. ایراد کہتے ہیں اس تعریف کو رد کیا گیا بأنه ليس تحدیدا ولا يفيد تمييزا، کہ لأن كونه للإعجاز ليس لازما بینا كذا في شرح المختصر. تو اس پر ایراد یہ ہے کہ یہ تو تحدید نہیں ہے اور نہ ہی ترسیم ہے، یعنی نہ تو حد ہے نہ رسم ہے. تعریف جب آپ کریں گے تو تعریف کی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں نا، یا تو حد ہے یا رسم ہے. ٹھیک ہے، تو حد جو ہوتی ہے وہ ذاتیات پر مشتمل ہوتی ہے. حد تام حد ناقص دونوں بھی جنس اور فصل پر مشتمل ہے نا. وہ حد منطقی چھوڑ دیجئے، حد منطقی میں جنس اور وہ حد تام حد ناقص رسم تام رسم ناقص. یہاں پر حد اور رسم کیا کس کو کہیں گے؟ حد وہ تعریف ہے جو ذاتیات پر مشتمل ہو، ذات کا احاطہ کرے. جو آپ تعریف کر رہے ہیں اس کے ارکان اس میں شامل ہو جائے، ذات پر مشتمل ہو. اور رسم جو ہے وہ ذاتیات پر مشتمل نہیں، لوازم پر مشتمل ہے، علامتوں پر، لوازم پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو تعریف کی ہے آپ نے، کیا یہ ذاتیات پر مشتمل ہے یا لوازم پر مشتمل ہے؟ اگر ذاتیات پر مشتمل ہو تو حد ہوگی، اور لوازم پر مشتمل ہو تو رسم ہوگی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تعریف نہ تو ذاتیات پر ہے اور نہ لوازم پر ہے، تو پھر نہ جناب نہ حد ہے اور نہ. تو جو تعریف حد بھی نہ ہو رسم بھی نہ ہو وہ تعریف کیسے؟ اعتراض ہو گیا؟ چلیے. ورد هذا التعریف بانه ليس تحدیدا، یہ تحدید تو نہیں ہے لعدم اجتماعی علی الذاتیات، کیونکہ یہ ذاتیات پر. اچھا اس کا کیا مطلب؟ کیونکہ آپ بتائیے کہ قرآن، ذات قرآن کیا ہے؟ وہ سورتیں ہیں نا، سورہ فاتحہ سے لے کر کے والناس تک یہی نا قرآن ہے. قرآن کی ذاتیات کیا ہیں؟ سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، یہ سب ہیں نا، یہی تو ذاتیات قرآن ہے. اور آپ نے تعریف کی ہے کہ جو کچھ نازل ہوا اعجاز کے لیے، تو بہت کچھ نازل ہوا اعجاز کے لیے. یہ ذاتیات پہ کیسے تعریف ہوئی؟ اس میں ذات قرآن کہاں ہے؟ تعریف کیسے کی انہوں نے؟ جو کلام نازل ہوا، تو یہ کلام نازل ہوا کی بات تو اس پر صادق آ رہی ہے، لیکن اس کی ذاتیات پر نہیں ہے. یہ ذات قرآن وہ ہے نا جو آپ پڑھتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کے علاوہ دیگر کلام بھی نازل ہوئے. جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے احکام نازل ہوتے ہیں. ساری چیزیں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو نازل فرماتا ہے. اس کی طرف سے رزق بھی نازل ہوتا ہے، رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ذاتیات پر تو مشتمل نہیں ہے، لہٰذا حد نہیں ہے. ولا یفید تمیزن یا تمیزن، اور یہ جو تعریف ہے یہ تمیز کا بھی افادہ نہیں کر رہی ہے، کیونکہ جو رسم ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ دوسروں سے ممتاز کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، ذات کا افادہ نہیں کیا اس نے، لیکن دوسروں سے ممتاز کر دیا. جیسے انسان کی تعریف جو ہے نا آپ زاہد سے کر دو، کاتب سے کر دو، تو کتابت اور ذہن جو ہے نا ذات انسان میں تو داخل نہیں ہے، ورنہ کتنے لوگ روتے رہتے پھر انسان ہی نہیں ہوئے. وہ کبھی نہیں ہنسے یا سال بھر نہیں ہنسے تو وہ انسان ہی نہیں ہے. تو ذہن اور کتابت یہ انسان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، لیکن ذہن سے تمیز ہو جاتی ہے دیگر جانوروں سے انسان کی. تو رسم اگر ہو تو تمیز دے،
حد ہو تو ذاتیات پر مشتمل ہو، نہ تو ذاتیات پر مشتمل ہے، نہ دوسروں سے ممتاز کرے، تو پھر جو ہے رسم بھی نہیں. ولا یفید تمیزا له عن الاغیار عند العقل عقلا. ہاں یوں تو تمیز ہو رہی ہے کہ جو اعجاز کے لیے جو کلام نازل ہوا تو حدیث اور فقہ کی کتابیں اور بہت ساری چیزیں یہ اعجاز کے لیے تو نازل نہیں ہوئے. یوں تمیز تو ذہن میں ہو رہی ہے تمیز، لیکن عقلاً تمیز نہیں ہے. قرآن کریم کو ممتاز نہیں کر رہی ہے یہ تعریف اغیار سے. فلا یکون ترسیما ایضا، تو رسم بھی نہیں ہے. لأن کونہ للإعجاز لیس لازما بینا، یہ رسم کیوں نہیں ہے، حد کیوں نہیں ہے، یہ وجہ بتا دی. لعدم اجتماعی علی الذاتیات، رسم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ رسم وہ ہے جو لوازم پر مشتمل ہو. جی کس پر مشتمل ہو؟ اور یہ لوازم پر مشتمل بھی نہیں ہے. لأن کونہ للإعجاز، کیونکہ قرآن کریم کا اعجاز کے لیے ہونا یہ لازم بین ہے بھی نہیں. لازم بین کی جب لفظ بولا جائے فوراً ذہن اس کی طرف جائے. آگ بولیں تو فوراً دھواں کی طرف ذہن جاتا ہے، لازم بین، یا حرارت کی طرف یا تمازت کی طرف. تو قرآن کریم کا اعجاز ہونا یہ لازم بین نہیں ہے، بل اخفا منہ، بلکہ قرآن ہونے سے زیادہ یہ خفی اور پوشیدہ ہے. قرآن ہونا جو ہے نا وہ سب لوگ، جیسے قرآن کریم کی تلاوت کوئی کرتا ہے سننے والا سب سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے. جی لیکن ہر آیت اور ہر سورہ جو ہے نا وہ معجز ہے، یہ ہر بندے کو پتہ نہیں ہے. اس لیے کہ اعجاز کے لیے ہونا یہ لازم بین، بل اخفا منہ، بلکہ لازم بین ہونا یا اعجاز کے لیے ہونا، اعجاز کے لیے ہونا قرآن ہونے سے اخفا ہے. ٹھیک ہے، قرآن ہونا پہلے معلوم ہوتا ہے، اس میں کوئی پوشیدگی ہے. اور اعجاز کے لیے ہونا اس میں ٹائم لگتا ہے سمجھنے میں، ہے نا. بڑے فصحا اور بلغا وہ سمجھ پاتے ہیں، ورنہ عام آدمی تو کہے گا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کوئی جناب کوئی عربی بول رہا ہوگا اس کو بھی سمجھ لے گا وہ بھی قرآن ہے. جی حتی لا یعرف الا الاحاد من العلماء، یہاں تک کہ خاص علماء، احاد علماء جو ہے نا وہی جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ آیت جو ہے نا یہ معجز ہے، اس میں وجہ اعجاز یہ ہے. والاخفا لا یمیز ما هو اجلا منه، یہ والاخفا ہے، یہ والاخفا، اور جو اخفا ہو وہ اجلا کو کیا تمیز دے گا؟ جو اخفا ہو وہ اجلا کو تمیز دے گا. اجلا اخفا کو تمیز دیتا ہے نا. جو خود پوشیدہ ہو وہ جو روشن ہے اس سے ممتاز کرے گا، جو روشن ہو جو واضح ہو وہ خفی اور مخفی کو روشن کرے گا نا. اس لیے یہ رسم بھی قضا فی شرح المختصر. اب یہاں پر جو رد کر دیا گیا ہے اس تعریف کو، اس کے جواب میں دیکھیے کیا بول رہے ہیں. اقول، مصنف کہتے ہیں نہیں یہ اعتراض ٹھیک نہیں ہے، کہ اس تعریف کو آپ نے رد کر دیا کیا کر کے کہ یہ جو اعجاز کو آپ نے تعریف میں شامل کیا تو وجہ اعجاز یہ تو بڑی پوشیدہ چیز ہے. تو جو چیز پوشیدہ ہے وہ معرف کیسے بن سکتی ہے؟ معرف اخفا ہوتا ہے اور معرف اجلا ہوتا ہے. اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ قونہ للاعجاز وان کان کذالک لکن الانزال لہ لازم بین. فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کا اعجاز کے لیے ہونا یہ اگرچہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ لازم بین نہیں ہے بلکہ پوشیدہ چیز ہے. لازم بین یعنی فوراً جس کی طرف ذہن چلا جائے، یہ لازم بین، بلکہ لازم غیر بین ہے اور اخفا ہے، پوشیدہ چیز ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ قرآن کا معجزہ ہونا، قرآن کا معجز ہونا، اس پہ بندہ غور کرے گا تو سمجھے گا. تو اس کا
اعجاز کے لیے ہونا، لیکن الانزال لہ لازم بین، لیکن قرآن کا اعجاز کے لیے نازل ہونا یہ لازم بین ہے۔ اب یہاں دو چیزیں ہو گئی، ایک یہ کہ قرآن کا اعجاز ہونا، اور ایک ہے قرآن کا اعجاز کے لیے نازل ہونا۔ تو قرآن کا اعجاز ہونا یہ اگرچہ پوشیدہ ہے، لیکن قرآن کا اعجاز کے لیے نازل ہونا یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ قرآن کریم نے خود ہی اعلان کر دیا نا۔ تو قرآن کریم کی ہر آیت قطعی ہے، ہر آیت اس کا مفہوم ضروری ہے، بدیہی ہے، اس میں کوئی شک و ریب نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے فرما دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس میں اعجاز چیلنج کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ تو ہر بندہ یہ سمجھ جائے گا کہ قرآن اعجاز کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن کا نزول اور انزال جو ہے وہ کس لیے ہوا؟ تو اعجاز اگر مخفی ہے لیکن اعجاز کے لیے انزال یہ مخفی نہیں، یہ لازم بین۔ لیکن الانزال لہ اے للاعجاز لازم بین والماخوذ فی تعریف ھذا دون ذلک، اور تعریف جو ہے نا اس کی ہے نہ کہ اس کی، تعریف میں یہ بات ہے نہ کہ وہ بات۔ قرآن کا معجز ہونا یہ تعریف کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا معجز کے لیے آنا، اعجاز کے لیے آنا یہ کیا ہے؟ یہ تعریف میں ہے، اور یہ بالکل لازم بین ہے۔ سب بندے جانتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے نا اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا، کیسے پیش نہیں کر سکتا وہ الگ بات ہے، لیکن ہر مسلمان مانتا ہے نا یہ کہ قرآن کا کوئی جواب نہیں ہے، قرآن آیا ہے اعجاز کے لیے، کوئی بندہ اس کا جواب پیش نہیں کر سکتا۔ جواب ہو گیا؟ وفیہ، تو اسی میں، اسی مفہوم میں ای لأن فیہ، یہ فا کو لأن کے معنی میں یہاں لیا انہوں نے، کیونکہ یہ بطور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ تو فا جو ہے جزا کے طور پر آتی ہے یا تعقیب کے طور پہ آتی ہے، لیکن یہ فا جو ہے نا برائے تعلیل ہے۔ لأن فی، کیونکہ اسی معاملے میں تو اسی جو ہے نا اعجاز کے لیے وہ نازل ہوا قرآن کریم، اسی میں تو یہ آیت کریمہ آئی ہے۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ شک میں ہو اس سے جو ہم نے اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، تو اس جیسی کوئی سورہ لے کے آؤ، اپنے تمام حواریوں اور اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو۔ تو ھذا نص علی ان انزالہ للاعجاز، یہ آیت کریمہ نص صریح ہے اس بات پر کہ قرآن کا انزال اعجاز کے لیے ہے، کہ پیش کر دیا کہ کوئی ہے جو لا سکے اس کی مثال۔ یہ وضاحت کے ساتھ یہاں پر چیلنج ہو رہا ہے نا۔ تو قرآن کا آنا اور نازل کرنا یہ اعجاز کے لیے یہ بالکل بدیہی بات ہے، فہو لازم بین، تو یہ بات لازم بین ہے۔ فتدبر، اب تعریف جو ہے نا ہو گئی نا سلامت، فإنہ احق بالاتباع، لہٰذا قرآن کریم جب اعجاز کے لیے نازل ہوا تو اسی کا حق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ چلیے یہ تو بات ہو گئی کہ جناب اعجاز کے لیے نازل ہوا، اعجاز کے لیے، اور خود اعجاز ہاں کے ذریعے ہی تعریف نہیں کی ہے، بلکہ اعجاز کے ذریعے نازل ہونا اس کے ذریعے تعریف کی انہوں نے۔ لیکن اب کہتے ہیں کہ وَلَوْ سُلِّمَ، اگر چلو علی سبیل التنزل ہم یہ مان لیں کہ ترسیم جو ہے نا یہ اعجاز کے ذریعے ہو رہی ہے، حالانکہ ہم نے کہہ دیا کہ ترسیم جو تعریف ہو رہی ہے یہ اعجاز کے ذریعے نہیں ہے بلکہ انزال للاعجاز کے ذریعے ہو رہی ہے۔ یہ کہا نا المنزل للاعجاز، آپ نے سمجھا کہ یہ اعجاز کے ذریعے تعریف ہو رہی ہے، بلکہ تعریف اعجاز کے ذریعے نہیں ہو رہی بلکہ اعجاز کے لیے نازل ہوا، انزال للاعجاز، محض اعجاز نہیں، انزال للاعجاز۔ چلیے اس کو نہ بھی مانے اور یہی آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں کہ یہ تعریف جو ہے نا اعجاز کے ذریعے ہو رہی ہے، اور اعجاز سب کو پتہ نہیں ہے، اعجاز سب کو۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ چلو مان لیا جائے کہ ترسیم اعجازی کے ذریعے ہے، لیکن کونہ معجزن امر ضروری دینی، قرآن کریم کا معجزہ ہونا، معجز ہونا
یہ ایسا معاملہ ہے جو کہ بالکل بدیہی اور دینی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وَكُلُّ أَحَدٍ، اور ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ قرآن کریم کی مثال پیش کرنے سے ہر شخص جو ہے وہ عاجز ہے۔ لا يقدر احد على الاتيان بمثله، اس کی مثال کوئی نہیں لا سکتا، ہر بندہ جانتا ہے۔ تو قرآن کریم میں وجہ اعجاز کیا ہے یہ لوگوں کو پتہ نہ ہو، لیکن یہ ہر بندہ اتنا ضرور جانتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی مثال کوئی نہیں لا سکتا۔ تو یہ اعجاز تو پتہ ہے نا لوگوں کو، یہ اعجاز تو معلوم ہے کہ نہیں سب کو؟ تو اس طور پر یہ رسم ہو گئی۔ فَإِنَّ لَهُ حَلَاوَةً لَيْسَتْ لِغَيْرِهِ وَيَعْلَمُهَا كُلُّ أَحَدٍ، اور بے شک قرآن پاک میں ایسی حلاوت اور ایسی مٹھاس ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کلام میں وہ حلاوت نہیں ملتی۔ یہ ہر سننے والا محسوس کر سکتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ تَفْصِيلُ جِهَةِ إِعْجَازِ كُلِّ آيَةٍ آيَةٍ وَإِشْتِمَالُهَا عَلَى أَنْوَاعِ الْبَلَاغَاتِ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا الْآحَادُ مِنَ الْعُلَمَاءِ۔ ہاں، اگرچہ یعنی اتنی بات سب کو پتا ہے کہ قرآن معجز ہے، کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا، اگرچہ جہت اعجاز سب لوگ نہیں جانتے، جہت اعجاز سب نہیں جانتے، اگرچہ فرمایا کہ ہر آیت کی اعجاز کی جہت کی تفصیلات اور ہر آیت کا قسم قسم کی بلاغتوں پر مشتمل ہونا، یہ وہ معاملہ ہے کہ اس کو احاد من العلماء ہی جانتے ہیں، خاص خاص چیدہ چیدہ علماء جو ہے نا، جو ماہرین ہیں، جو راسخین فی العلم ہیں، وہی جانتے ہیں۔ تو یہ بات آپ جو ہے سمجھ کے رکھو۔ چلیے، یہ تو اعلیٰ سبیل التنزل بات بنا دی تھی کہ رسم بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک بات رہ گئی، ثم بقیہ، ایک اعتراض رہ گیا، ہو سکتا ہے اس اعتراض کا دفعہ آگے ہو جائے تعریف مشہور سے، کہ انہ حب ان الانزال للاعجاز والاعجاز نفس سہما من اللوازم لکنہما لیسا اجلا من المعرف۔ لیسا اجلا من المعرف، کہتے ہیں کہ چلو ایک بات رہ گئی، فرض کرو ہب کہتے ہیں کہ بات مان لیتے ہیں، چلو مان لو کہ قرآن کریم کا انزال جو اعجاز کے لیے ہوا اور اعجاز، یہ دونوں کے دونوں لوازم میں سے ہیں۔ آپ نے بات یہاں پہ کر دی نا کہ انزال نہیں، اعجاز لوازم سے نہیں ہے، مگر انزال للاعجاز نوازل سے، لوازم سے ہے۔ چلو اللہ سبیل التنزل ایک بات اور مانتے ہیں کہ انزال للاعجاز اور اعجاز دونوں، یہ دونوں کس سے ہیں؟ لوازم سے ہے۔ حب ان الانزال للاعجاز، یہ اور قرآن کریم کا اعجاز ہونا، یہ دونوں، تو یہ دونوں کے دونوں لوازم بین سے ہیں، مان لے کہ یہ دونوں کیا ہیں، لیکن تعریف میں جو ہے نا معرف کا معرف سے اجلا ہونا ضروری ہے۔ اعتراض یہ ہوگا کہ تعریف میں کیا ہونا چاہیے، معرف کا معرف سے زیادہ واضح ہونا ضروری ہے، اور یہ زیادہ واضح نہیں ہے، قرآن سب لوگ جانتے ہیں۔ تو کہا جائے کہ جو نازل ہوا اعجاز کے لیے یا جو معجز ہے اور قرآن، اب بتائیے ان دونوں میں، تینوں میں کون زیادہ واضح ہے؟ قرآن سب سے زیادہ واضح ہے نا۔ تو اگر قرآن معرف ہے اور المنزل للاعجاز یہ معرف ہے، تو معرف سے اجلا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ورنہ تعریف ایسی کی کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ بات واضح ہوتی اور پوشیدہ ہو گئی۔ جیسے تعریف لفظی میں لے لیجئے، کہتے ہیں کہ السعدانۃ نبت، ہے نا، الغضنفر اسد، شعر جو ہے نا اس کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، تو کوئی مشکل غریب لفظ لائیے، اس کی تعریف کریے تو کہیے الغضنفر اسد، تو سمجھ میں آ گیا نا کہ غضنفر کس کو کہتے ہیں؟
شیر کو کہتے ہیں. اور کوئی مبتدی آ کے کہے اسد اسد، اسد کا مطلب کیا ہے؟ الٹ دیجیے آپ. الاسد الاسد غضنفر دیجیے اور گاڑا کر دیا. اب تو سمجھ ہی نہیں پائیں گے. تو معرف جو ہے وہ اخفا ہو اور معرف اجلا ہو، یہ طریقہ ہے نا. مانا کہ یہ لوازم بین سے ہے لیکن اجلا تو نہیں ہے نا. قرآن اجلا ہے. لکنہما لیسا اجلا من المعرف حتی یدرک اولا ثم یدرک به المعرف، کہ یہ معرف سے یہ اجلا نہیں ہے کہ اولا اس کا ادراک ہو جائے اور یہ سمجھ میں آ جائے اور پھر اس کے ذریعے معرف سمجھ میں آئے. یہی تو ہونا چاہیے. اب کوئی کہے سعدانہ کس کا نام ہے تو کہتے ایک قسم کی گھاس ہے. تو نبتن جیسی کہا تو سمجھ میں گھاس ہے، پھر اس کے بعد وہ سمجھ میں آ جائے گا. یہاں تو معاملہ الٹا ہے. فلا یصح الترسیم ولا التحدید، تو نہ ترسیم درست اور نہ یہ کیمرہ بند کر لیجئے، کسی کا کیمرہ آن ہو گیا ہے. چلیے ففہم. چلیے یہ جو تعریف ہے نا، یہ تعریف کا بیان مکمل ہوا. یہاں پر جو تعریف ان کی ہے المنزل للاعجاز. اب یہاں پر تعریف مشہور پیش کریں گے جو ہر جگہ تعریف آتی ہے. نور الانوار سے لے کے منار سے لے کے سب ہر کتاب میں یہی تعریف کی جاتی ہے. فرماتے ہیں دیکھیے والمشہور فی تعریف، جو تعریف مشہور ہے خاص طور سے ہمارے مشائخ حنفیہ کے نزدیک، وہ کیا ہے؟ ما نقلا بین دفتي المصحف تواترا. یہ ہوگی تعریف. مصحف شریف کے دونوں کناروں کے بیچ میں جو کچھ منقول ہو، یعنی پہلا کور اور آخری کور، جو دونوں سائڈ کی جو جلدیں ہوتی ہیں ہے نا، کور دونوں طرف کے آخری، وہ دفہ، وہی ہے دفہ. دفتن یعنی ایک کنارہ اور اس کا دوسرا کنارہ. تو مصحف شریف کے دونوں دفتیوں کے بیچ میں جو چیز منقول ہے بطور تواتر، وہی ہے قرآن. سورہ فاتحہ جہاں سے شروع ہے اس سے پہلا والا کور، اور والناس جہاں پہ ختم اس کے بعد والا کور. دونوں کے بیچ میں جو کچھ بطور تواتر منقول ہے وہی کیا ہے؟ یہ تعریف مشہور ہے. کہتے ہیں کہ اس میں تو دور ہے. اس پر کیا ارادہ ہے؟ بالکل ظاہر ہے، کیونکہ آپ نے قرآن کی تعریف کی مصحف سے اور مصحف کی تعریف قرآن سے کرتے ہیں. مصحف کیا پھر بتائیے؟ آپ نے قرآن کی تعریف کیا کی؟ مصحف کے دفتین کے درمیان جو بطور تواتر منقول ہے. مصحف کیا ہے؟ وہ کتابوں کا، وہ صفحات کا وہ مجموعہ جس میں قرآن منقول ہو. اور قرآن کیا ہے؟ جو مصحف کے دونوں کناروں کے درمیان. تو یہ تو دور ہو گیا. کیسے دور ہے؟ لِأَنَّ الْمُصْحَفَ مَا كُتِبَ فِي الْقُرْآنِ. دیکھیے دور ہے کہ نہیں ہے؟ تو مصحف کا سمجھنا قرآن کے سمجھنے پہ موقوف، اور قرآن کا سمجھنا مصحف کے سمجھنے پہ موقوف. تو توقف الشیء علی نفسی لازم آ گیا. دور محال. یہ تعریف بھی صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں وقضا فی التعریف الاول. اچھا یہ جو مسئلہ پیش کیا آپ نے، یہ تو دور ہے. یہ دور تو اوپر بھی لازم آ رہا ہے. یہ قرآن کی تعریف وہاں پہ کیسے کی ہے؟ المنزل للاعجاز بصورت من، وہاں لفظ صورت ہے. اور سورہ پھر کیا ہے؟ قطعۃ من القرآن. قرآن کیا ہے؟ المنزل للاعجاز بصورت من. سورت کیا ہے؟ قطعۃ من القرآن. تو یہ تو تعریف اول میں بھی ہے. لأن السورۃ قطعۃ من القرآن. اس کا دفعیات تلویح میں ہے. تلویح میں اس کو دفع کیسے کیا گیا ہے کہ دیکھیے جناب، پہلی والی سورہ میں پہلی والی تعریف میں یہ دور لازم نہیں آ رہا. پہلی والی تعریف میں کیسے لازم نہیں آ رہا؟ کیونکہ سورہ قطعۃ من القرآن یوں نہیں ہے. سورہ جو ہے قطعۃ من الکلام الالہی ہے. تو قرآن اس میں آیا نہیں. کلام ربانی کا ایک ٹکڑا. المترجمہ نہیں، مترجمتن توقیفاً، جس کی تعبیر توقیفی ہے. کلام نفسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جس کی تعبیر خاص کلمات سے کی گئی ہے. وہ کلمات جو ہے نا وہ توقیفی ہیں.
سورہ اخلاص شریف کا جو مفہوم ہے وہ کلام ہے نا، اور اس کے لیے جو کلمات ہیں قل هو اللہ احد، یہ سب کیا ہے؟ توقیفی ہیں، اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو سورہ کیا ہے؟ کلام الہی کا ایک ٹکڑا جس کی تعبیر کیا ہے؟ توفیق نہیں، توقیفی، توقیفی ہے، ہمارا اللہ کی طرف سے بتائی گئی۔ کہتے ہیں وَيُمْكِنُ هَذَا التَّمَحُّلُ فِي هَذَا، تو اس قدر تمحل چلے گا، اس قدر آگے پیچھے کرنا ہے نا، کیوں کہ جو ہے وہ قرآن کی تعریف میں سورہ کا لفظ لائے اور سورہ میں قرآن کا لفظ مت لائیے تاکہ دور سے بچ جائیں۔ اس میں کہہ دیجیے کہ قطعۃ من الکلام الہی وکذا المصحف، اچھا چلیے، فیقال، اس قدر تمحل جو ہے نا وہ ٹھیک ہے کہ کہا جائے المصحف ما کتب فیہ الکلام الالہی المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصحف وہ ہے جس میں کلام الہی لکھا گیا اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ ہے جو مصحف کے دونوں دفتین کے درمیان منقول ہو گئی بات، اب دور نہیں لازم آ رہا، اس طرح کریں گے تو بات بن جائے گی۔ والحق ان السورۃ بہذا المعنی وکذا المصحف اخفى من القرآن، سچ بات یہ ہے کہ یہ جو مفہوم بتایا ہے انہوں نے، اس سورہ کا مطلب یہ ہے کہ کلام ربانی کا ایک ٹکڑا، اور اسی طرح سے مصحف کا معنی کہ جس میں کلام الہی مکتوب ہو، یہ سب کے سب جو ہے نا قرآن سے اخفا ہے، قرآن اجلا ہے۔ جب لفظ قرآن بولتے ہیں پوری دنیا جان جاتی ہے کہ کیا مراد ہے۔ قرآن سے بڑھ کے کوئی لفظ، کوئی تعبیر، کوئی تشریح، کوئی تعریف جو ہے نا اس سے اجلا نہیں ہے۔ تو چاہے آپ سورہ کہیے جو قطعۃ من الکلام الہی کہیے، یا مصحف، کچھ بھی کہیے، مصحف جس میں کلام الہی مکتوب ہو، یہ قرآن سے اخفا ہے، اور قرآن کیا ہے؟ اجلا ہے۔ فلا يصلح وقوعه فی التعریف، تو جو اخفا ہو وہ اجلا کی تعریف میں لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے جی، تو اس کا وقوع تعریف میں درست نہیں ہے، تعریف حقیقی میں۔ چلیے، یہ حق کہہ کر کے کہا کہ یہ مسئلہ تو یہاں پر ہے، لیکن ان تمام مسائل کا حل کہتے ہیں کہ یوں کر لیجئے، ثم دفعت دور بقولہ، یا دفعت دور بقولہ، مصنف نے اس دور کو دفع کیا اپنے اس قول سے کہ سچ بات یہ ہے کہ یہ حد ہے ہی نہیں، یہ ہم تعریف کر ہی نہیں رہے، ہم تعریف کے طور پہ پیش کریں گے تب نہ آپ اعتراض کرو گے۔ لیس بتحدید، یہ تحدید نہیں ہے، یعنی تعریف حقیقی نہیں ہے۔ لأن القرآن یعرفہ کل احد من الخاصۃ والعامہ، تو قرآن کی تعریف کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کو کہنا کہ سورج کو چراغ دکھانا، سورج کی تعریف کرنے بیٹھ گئے آپ۔ سورج کس کو کہتے ہیں؟ ایسے گولے کو کہتے ہیں، ایسا کہتے ہیں، جو بھی کہو گے نا وہ مشکل ہی کہو گے آپ۔ سورج خود آسان ہے۔ تو قرآن کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن کو ہر بندہ جانتا ہے، خاص لوگ بھی اور عام لوگ بھی، لہذا یہ تعریف تحدید ہے ہی نہیں، بل تعیین الاسم للمسمى، بلکہ یہ مسمى کے لیے اسم کی تعیین ہے۔ یہ قرآن کریم سورہ فاتحہ سے لے کر کے والناس تک جو مسمى ہے، اس کو یہ نام دیا جا رہا ہے کہ اس کے بہت سارے نام ہیں، اس میں سے ایک نام یہ بھی ہے، اس کے نام کی تعیین ہو رہی ہے بس۔ فإن الکتاب لما کان یطلق علی غیرہ، کیونکہ کتاب کا لفظ جو ہے جب دوسری کتابوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے کتابیں سے، وہ اسی طرح سے قرآن کا اطلاق کبھی کلام ازلی پر بھی ہوتا ہے، اور وعلی معنی المقروء، اور مقروء پر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کہتے ہیں نا، قرأ یقرأ، مقروء پر مصدر ہے تو مقروء کے معنی میں، تو کبھی کبھی قرآن کا لغتاً معنی جو ہے نا وہ مقروء بھی ہوتا ہے، یا کتاب، کیا کہہ رہے ہیں، تو جیسے لفظ کتاب مشترک ہے کہ بہت ساری کتابیں، سیبوئے کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، غیر اللہ کی کتاب ہے، اسی طرح قرآن سے مراد وہ اللہ کی کتاب یہ ہے یا پھر قرآن سے مراد جو ہے نا جو چیز پڑھی گئی، تو اس لیے تعیین کی ضرورت پڑ گئی، تو یہ تعیین کر رہے ہیں، کتاب سے مراد وہ قرآن جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ تعیین ہے۔
کہتے ہیں کہ وَكَذَا الْقُرْآنُ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْكَلَامِ الْأَزْلِي وَعَلَى مَعْنَى الْمَقْرُوءِ. لفظ قرآن کبھی کلام ازلی پر بولا جاتا ہے، کبھی مقروء کے معنی میں بولا جاتا ہے. تو لفظ قرآن سے معنی مشتبہ ہو گیا نا، اس لیے کہتے ہیں اشتبہ المراد فعرف تعریفا لفظیا، لہٰذا اس وجہ سے تعریف لفظی کی گئی تاکہ مسمیات کے درمیان یہ ممتاز ہو جائے. لیتعین المراد من بین المسمیات. ٹھیک ہے، کہ لفظ قرآن لفظ کتاب سے کیا مراد ہے وہ متعین ہو جائے. فلا دورہ، دور ہے نہیں، تعین مقصود ہے، حد نہیں ہے. چلیے کہتے اقول حاضت تعریف اے تعریف القرآن بے ای وجہ من الوجہین. چاہے تعریف اوپر والی کریے حد والی، اور یہ تعریف مشہور، چاہے یہ کہیے کہ المنزل للاعجاز بصورت منہ، یا پھر یہ تعریف مشہور کہیے ما نقل بین دفتي المصحف تواترا بأي وجہ من الوجہین. جس طرح سے بھی تعریف کریے گا، کانا بأي وجہ من الوجہین کان یتناول الکل وکل بعض منہ، یہ پورے قرآن کو بھی شامل ہوگی تعریف، اور ان میں سے ہر حصے کو شامل ہوگی، یعنی مجموعی کو بھی اور انفرادی کو بھی. ہر سورہ قرآن ہے، ٹھیک ہے، پورا مجموعہ بھی قرآن ہے، پورا مجموعہ بھی قرآن ہے، اور اس کی ہر سورہ بھی قرآن ہے. المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم للاعجاز بصورت منہ، یہ تعریف پورے قرآن پر بھی صادق آ رہی ہے اور اس کی ہر سورہ پر بھی. فإن الکل وکل بعض، اس لیے کہ پورا کے پورا قرآن اور اس کا ہر حصہ قد نقل فی المصاحف، یہ سب کے سب مصاحف میں نقل کیے گئے ہیں تواتر کے طور پہ. تو یہ تواتر کے طور پہ منقول ہو، یہ تعریف صادق آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ وَأُنزِلَ لِلْإِعْجَاز، اور پہلی والی تعریف بھی صادق آ گئی کہ ہر حصہ اعجاز کے لیے نازل ہوا. بصورت من جنسی فی الرتبہ، کسی بھی سورہ کے ذریعے اعجاز کے طور پہ یہ قرآن کریم نازل، جو کہ قرآن کریم کی جنس سے ہے، رتبے میں، مقام و مرتبے میں، ہر سورہ. فاللفظ الواحد ایضا قرآن، تو قرآن کریم کا ایک لفظ بھی قرآن ہے. وہو الانسب لغرض الاصول، اور یہی بہتر ہے اصول کے مقصد کی، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا، یہاں پر اصول فقہ میں جب تعریف کریں گے قرآن کی، تو اسی لیے نا کہ اس سے احکام نکالنا ہے. سب سے پہلے قرآن کریم سے احکام کا استنباط کرنا ہے. تو کیا پورے قرآن سے پڑھ لیں گے تبھی حکم نکلے گا؟ ہو سکتا ہے کسی ایک سورہ میں، چھوٹی سی سورہ میں پڑھ دیکھ لیں آپ تو حکم نکل رہا ہے. فَإِنَّ اسْتِخْرَاجَ الْأَحْكَامِ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَجْمُوعِ، فقط صرف مجموعے سے ہی متعلق نہیں ہے احکام کا نکالنا، بل ہوا وَكُلُّ جُزْءٍ دلیل، بلکہ پورا قرآن بھی دلیل ہے، اور قرآن کریم کا ہر جز دلیل ہے، ہر سورہ دلیل ہے، ہر آیت دلیل ہے. فَلَيْسَ بِاسْمٍ عَالَمٍ شخصی، لہذا قرآن منزل للاعجاز جو تعریف کی گئی یہ عالم نہیں ہے، یہ عالم شخصی نہیں ہے جی، یہ عالم شخصی نہیں ہے. لصدقہ علی الکثیر الذی هو کل بعض، کیونکہ یہ کثیر پر صادق آ رہا ہے، جو کہ ہر ٹکڑا قرآن کریم کا ہر حصہ قرآن ہے. کما زعم شارح المختصر، جیسا کہ انہوں نے اسے عالم شخصی قرار دیا مختصر الاصول کے شارح نے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ قرآن جو ہے کتاب یہ عالم شخصی ہے. اگر عالم شخصی ہو تو عالم شخصی جو ہے نا متعین ہو جاتا ہے مجموعے پر، اور مجموعے پر ہی اطلاق ہوگا، اس کے اجزاء پر اطلاق. جیسے کہ زید عالم ہے نا، بکر کا جو بیٹا زید ہے نا، جو 5 فٹ 4 انچ کا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے بال ایسے ہیں، جس کی آنکھیں ایسی ہیں، جس کا رنگ ایسا ہے، اور جس کے پاس 2 ہاتھ ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 پاؤں ہیں، پوری شخصیت کو لے کے آئیے، ہویت کو لے کے آئیے، اور اسی کا نام زید ہے. لہٰذا اس کے کسی ٹکڑے کو الگ کرتے ہو، کہیں یہ زید ہے، تو زید کا اطلاق اس پہ نہیں ہوگا، مجموعے پہ ہوگا. یہ کہیں گے یہ زید کا ہاتھ ہے، زید کا سر ہے، یہ زید کا پاؤں ہے، لیکن پاؤں کو پکڑ کے کہیں یہی تو زید ہے، تو پھر ہاتھ کو پکڑ کے کہیں گے یہ بھی زید ہے.
پھر دوسرے والے ہاتھ کو پکڑیں یہ بھی زید ہے تو کتنے زید ہو گئے؟ سینکڑوں زید ہو جائیں گے نا. تو عالم شخصی میں یہ عالم شخصی کثیرین پر صادق نہیں آتے، بس ایک پر. لہٰذا قرآن کے بارے میں کہا کہ قرآن پورا قرآن بھی قرآن ہے، اور سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے، سورہ اخلاص بھی قرآن ہے، سورہ آل عمران، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ، یہ ساری کی ساری صورتیں قرآن ہیں. تو اس کا صدق جو ہے کثیرین پر آ رہا ہے، کثیرین پر صادق آ رہا ہے نا، اس لیے یہ عالم شخصی نہیں ہے. عالم شخصی کا صدق جو ہے کثیرین پر نہیں ہوتا. وَعَلَى هَذَا اندفع شائبۃ الدور، اسی بنیاد پر تو دور کا شائبہ ختم ہو گیا. لِأَنَّ توقف المصحف والسورہ ليس إلا على المجموع لل امر العام منہ ومن کل بعد، اس لیے کہ مصحف اور سورہ کا توقف جو ہے وہ مجموعے پر ہے، تو وہاں پر دور لازم آئے گا. جب مجموعہ قرآن کریم کا مجموعہ، کیونکہ آپ مصحف کہتے ہیں کہ قرآن جس میں لکھا ہو وہ مصحف ہے، سورہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک ٹکڑا، تو مجموعے سے تعریف کی نا آپ نے، تو مصحف اور سورہ کا سمجھنا مجموعے کے سمجھنے پہ موقوف، وہاں دور لازم آ سکتا ہے. لیکن اگر اس کو امر عام کہا جائے تو اس پر موقوف نہیں ہے. لل امر العام، مجموعہ اور ہر جز، مجموعہ اور ہاں الامر العام منہ ومن کل بعد، ہر جز، تو اس پر موقوف نہیں ہے، اس پر موقوف. اب بتائیے سورہ اخلاص کو کون مصحف کہے گا؟ سورہ اخلاص مصحف ہے، مصحف تو پورا ہے نا، مصحف کے اندر ہے سورہ اخلاص، ٹھیک ہے. یا پھر یہ کہ کوئی ایک سورہ بقرہ ہے، اس کی ایک آیت لے لیجیے آپ، اور کیا اس ایک آیت کو سورہ کہہ سکتے ہیں؟ ایک آیت کو سورہ کہیں گے؟ پوری ساری آیتیں نا سورہ ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس پر تو موقوف ہے اور اس پر موقوف نہیں ہے. والمعرف ھذا ففہم، تو معرف یہ ہے، وہ نہیں ہے، لہذا دور لازم نہیں آتا. علی ان الکل ایضا کلی، علاوہ ازیں کہ کل بھی کلی ہے، عالم شخصی نہیں ہے. یعنی کل بعض لہو افراد کثیرۃ فی صدور الحفاظ، کہ اس کے کثیر افراد ہیں جو حفاظ کے سینے میں. جب کوئی آیت قرآن کریم جو ہے نا جو محفوظ کرتا ہے تو بہت آیتیں ہیں، بہت کلمات ہیں، بہت الفاظ ہیں، ہے نا. وعلی السنۃ القراء، اور قراء کی زبانوں پر جو ہے نا یہ کلی ہے. فلا شخصیت اصلا، لہذا قرآن جو ہے نا مشخص نہیں ہے، عالم شخصی نہیں ہے. کیونکہ جو بھی مشخص ہو جائے، متعین ہو جائے، شخصیت جس کی ہو، اس میں کثرت نہیں ہوتی ہے، اس میں وہ بس ایک خاص کے لیے خاص ہو گیا. اور قرآن کا لفظ جو ہے نا یہ تو ہر آیت پر ہے. فلیس عالم شخص علی تقدیر ارادت الکل، تو کل مراد لینے کی تقدیر پر بھی یہ عالم شخصی نہیں ہے. ففہم، یہ اسی لیے کہتے ہیں یہ اس میں جنس ہے، عالم جنس نہیں ہے. وہذا ظاہر جدا، اور یہ بہت اچھی طرح واضح ہے. فلا، کہتے ہیں اللہم الا ان یقال، مگر یہ کہ کہا جائے ان المعتبر فی الشخص التشخص العرفی الذی یظن به فی بادی الرأی شخصا، کہ معتبر تشخص شخص میں کیا ہے، شخص میں معتبر کیا ہے؟ تشخص عرفی. تشخص عرفی، یہ لغوی تشخص ہو چاہے نہ ہو، عرفی تشخص ہو جائے کہ جس کو بادی الرائے میں عمومی طور پر جس کو شخص کہتے ہیں، تعین کا نام یہ شخص ہے، کوئی چیز متعین ہو جائے، تو اس طرح پر تو تشخص کہہ سکتی ہے. قرآن جو ہے نا وہ غیر قرآن سے مشخص ہے، قرآن غیر قرآن سے مشخص ہے. لیکن یرد علی اصحاب العالمیت الشخصیت عدم و انصرافی، لیکن یہاں پر اس کا غیر منصرف ہونے سے اعتراض لازم آئے گا کہ لوجود الالف والنون الزائدتان، آپ کو پتا ہے نا کہ الف نون زائدتان جو ہے یہ اسباب منع صرف میں سے ایک سبب ہے، اور ساتھ میں علم بھی ہے. تو اگر علم ہو اور الف نون زائدتان ہو تو وہ لفظ عثمان ہے، سلیمان ہے، یہ سب الفاظ کیا ہیں؟ غیر منصرف ہیں. قرآن تو غیر منصرف نہیں ہے، قرآن عربین فرمایا.
قرآن غیر منصرف نہیں، تو اگر علم ہوتا تو الف نون زائدتان قرأ یقرأ سے ہے کہ نہیں الف نون زائدتان؟ اگر علم ہو تو الف نون زائدتان دونوں سب مل گئے تو کیا ہونا چاہیے؟ اور غیر منصرف ہے نہیں، لہذا علم نہیں ہے، یہ اراد ہوگا۔ وہ بھی یظہر، اور اسی سے ظاہر ہوا اس کا عالم جنس نہ ہونا، عدم و کون ہی علم جنسن بل اسم جنسن، بلکہ یہ کیا ہے؟ اسم جنس ہے، عالم جنس نہیں ہے۔ کما مر فی المقدمہ،